بسم اللہ۔ بلوچستان بھی سینٹ میں برابر اللہم کشی کے صلی جی علی بولنے دیں محمد ہدایت وعلی صاحب۔ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب چیئرمین، معیشت کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے جس انداز میں وہ بولے۔ اب دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام کافی مدت سے چل رہا ہے، اور سوشلسٹ لوگ جو ہیں، سوشلزم، روس کے اندر یہ نظام آیا۔ اب یہ دونوں ناکام ہوئے۔ ناکامی کی وجہ کیا ہے میں آپ کو عرض کروں کہ روس باوجود اس کے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہوا، لیکن معیشت کو برقرار نہیں رکھ سکا کہ لوگوں کو معیشت برابر ملے۔ ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی، فوج کی کمی نہیں تھی، اس کو جو شکست ہوئی وہ معیشت کے اندر ہوئی، اس کے بعد اس کے اوپر تباہی آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، مالی تنگ دستی کی وجہ سے قریب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب سے دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو معیشت کو درست کرنا یہ اہم بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اب تاریخ اٹھائیں، سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کہ مکے والے جنہوں نے ان کو نکالا، مسلمانوں کو بند کیا مکے کے گھاٹیوں کے اندر، جب باہر گئے پہلے جتنے بھی حملے ہوئے ہیں یہ معیشت کے مسئلے پہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر بھیجتے رہے کہ مکے والوں کے راستے بند ہو۔ بدر کی جو لڑائی ہوئی ہے وہ اس پر ہے کہ مکے والے اپنا سرمایہ جمع کر کے مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ روکا، لیکن ابو سفیان نکل گیا، بچ گیا۔ تو یہ معیشت پر جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ہماری جو ہے معیشت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میرا بلوچستان سے تعلق ہے، ہر ایک کہتا رہتا ہے کہ معیشت کے اندر کیا تنگیاں ہیں۔ جناب چیئرمین، ابھی یوریا وہاں نہیں ملتا ہے، لوگوں نے زمینیں اپنی بیچ کر اور زمینوں کو آباد کیا ہے، اور ابھی بار بار ہمیں فون کرتے ہیں کہ آپ وہاں ہماری آواز اٹھائیں۔ تو یہ معیشت کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے جو ہے ہمیں محنت کرنی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ معیشت کو صحیح استعمال کرنا۔ باقی معیشت کے لیے کیا کریں گے جی؟ انڈے ہم جو ہیں وہ قوم کو دیں گے، قوم آباد ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ابھی چلتے چلتے یہ عجیب مسئلہ ہے، بھنگ کے فصل سے ملک کی معیشت کو یہ کامیاب کریں گے۔ آپ بتائیں یہ ممکن ہے؟ اس سے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے کی چیزوں کو فرمایا یہ حرام ہے، اب ان کی کاشت کر کے اس امت کو، اس اپنے جو ہے پاکستان کو آباد کریں گے، ممکن نہیں ہے۔ اس مسئلے کے اوپر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ لا تؤتوا السفہاء اموالکم، اپنے مال ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دو جن کو پتہ ہی نہیں لگے۔ اب دیکھو کتنے یہ ہیں، کوئی اٹھ کے کہتا ہے جی اتنا ہوا ہے، اخبارات اٹھا کر دکھاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے ان بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ سر، بہت السلام علیکم جناب۔